اسلام کے رکنوں میں سے ایک اہم رکن حج بھی ہے۔ فریضہ حج جو ہے یہ حج 9 ہجری میں باضابطہ فرض ہوا۔ اس کی فرضیت قطعی ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا، اس کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا جو شخص ہے وہ کافر ہوگا۔ زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، حج فرض ہے۔ اور پھر وہ حج ہے کیا؟ اصل میں حج کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، کہیں جانے کا ارادہ کرنا۔ اور اصطلاح شرع میں ہے کہ احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات، میدان عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف، اور پھر اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے، اس میں یہ تمام کام کیے جائیں، یعنی خاص ٹائم میں خاص ارکان کے ادا کرنے کا نام وہ حج ہے۔ اور یہ ہے کہ انہی ایام میں کیے جائیں، اس کے بعد کیے جائیں گے تو بھی درست نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے کیے جائیں تو بھی وہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ حج کے خاص ارکان ہیں، اس کے خاص وہ فرائض ہیں، اور اس میں وہ تمام چیزیں کی جانی چاہیے۔ پھر وہ یہ ہے کہ جس پر حج فرض ہے اسے حج کرنا ضروری ہوگا۔ اور پھر حکم بھی ہے کہ جب حج کے جانے کے ارادے پر جانے پر وہ قادر ہو گیا، صاحب استطاعت، مالک حیثیت اور مالک نصاب ہو چکا ہے اور استطاعت بھی ہو چکی ہے، تو اب حج فرض اسی وقت سے ہو چکا ہے۔ اب اگر تاخیر کی گئی تو فرمایا گیا کہ اس وقت اس کا گناہ ملے گا تاخیر کرنے کا، اور یوں ہی چند سالوں تک تاخیر کرتا رہا تو یہ فاسق ہوگا یہ شخص، اور مردود الشہادہ، اس کی شہادت وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اب فرمایا گیا کہ اب زندگی میں جب بھی کبھی کرے گا تو یہ اس کا حج وہ ادا ہوگا، قضا تو بہرحال نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ حج یہ ایسا ایک عمل ہے، اور تمام عمل کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اگر ریا کے لیے کیا جائے گا تو وہ عمل منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ فریضہ حج بھی اسی میں سے ایک ہے کہ اگر ریا کے لیے کیا جائے گا تو حرام ہے، دکھاوے کے لیے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں بھئی یہ شخص حاجی ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ حرام ہے۔ اور دوسرا، اگر حرام مال سے حج کرتا ہے تو فرمایا گیا یہ بھی حرام ہے۔ پھر اس کے بعد وہ قرآن پاک میں اس کے تعلق سے صراحتاً اور وضاحت اس کی موجود ہے کہ قرآن پاک میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے لوگوں پر ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ خانہ کعبہ، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے اور حج بیت اللہ کے فریضے کو انجام دے، حج کرے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کی طاقت ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، استطاعت ہے، اور ارکان حج آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہو، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ حج کرے اور حج کرنے کے لیے جائے۔ ومن کفر، اور جو ان تمام وجوب کے بعد بھی، فرض ہونے کے بعد بھی جس نے انکار کیا، ناشکری کی اور نہیں انجام دیا، واجب کو ترک کیا، تو فرمایا گیا کہ فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ وہ تمام جہاں سے بے نیاز ہے۔ پوری دنیا چاہ کر بھی اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہے تو اس کی وہ بزرگی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اور اگر پوری دنیا چاہے تو پوری دنیا اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے، تو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بلندی میں ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زندگی میں ایک بار حج کرنا ہم پر اور وہ صاحب استطاعت پر ضروری ہے، تو حج کرنا چاہیے۔ اب وہ حدیث پاک میں اس کے تعلق سے صراحت موجود ہے کہ جو شخص حج کرے گا، حج کے بعد کوئی بھی چھوٹے موٹے اور بڑے گناہ نہ کیا، بچتا رہا، اور پھر حج کے کرنے کے بعد شریعت کی پاسداری کرتا رہا، تو اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آ رہا ہے۔ تو اس بچے کی مثال کیسی ہوگی جو ماں کے پیٹ سے اب اس وقت جنم لیا ہو، پیدا ہوا ہو، اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جس نے حج کیا اور کوئی گناہ نہ کیا، اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ وہ ماں کے پیٹ سے اب پیدا ہو کر آ رہا ہے، مطلب کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے تمام تر گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ حج پر قدرت رکھنے کے باوجود اب اگر حج نہیں کیا تو حدیث پاک میں اس کی صریح وضاحت موجود ہے اور صریح وعید موجود ہے۔ بتایا گیا کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس پر کوئی تعجب اور ہم کو افسوس نہیں ہونا چاہیے جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے۔ فرمایا گیا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام باتیں حج کی فرضیت، حج کی فضیلت کے حوالے سے بتلاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، مالک حیثیت ہے، جو قدرت اور استطاعت رکھتا ہو، وہ ضرور بضرور فریضہ حج کو ادا کرے اور ادا کرنے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرضیت حج
ادا کرنے کی، حج جیسے اہم فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے راستے میں جتنے بھی معاملات پیش آتے ہوں ان تمام حج کی تیاری کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور سلیقے کے ساتھ حج کر کے اور پھر جو ہے وہ پرسکون انداز میں اپنے وطن لوٹ کر آنے کے بعد شریعت کے ہر اوامر پر کاربند ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔